وہ خود تو آئے گی نہیں، اس لیے اس کے کمرے میں جا کے میں پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد انزل شمائلہ کی چھوٹی بہن کے ساتھ کمرے میں آئی۔ السلام علیکم ناظرین، جلدی جلدی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ آپ کے کمنٹس اور آپ کی رائے ہمارے لیے انرجی ٹونک کا کام دیتے ہیں۔ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہماری لکھی ہوئی سٹوریز کیسی لگتی ہیں۔ آپ کے آنے والے کمنٹس ہماری ہمت کو بڑھاتے ہیں، اس لیے پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اس لیے اس کے کمرے میں جا کے میں پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد انزل شمائلہ کی چھوٹی بہن کے ساتھ کمرے میں آئی۔ وہ کہنے لگی یار میں سوچ رہی ہوں واپس چلی جاؤں، کپڑے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، اپیا کا جوڑا پہن لینا، آپ اتنی دور سے آئی ہیں، کتنا برا لگے گا یوں ہی واپس چلی جائیں گی۔ کچھ دیر تو رکے، اس نے الماری میں سے پیلے رنگ کی میکسی نکال کے انزل کو دی۔ کہنے لگی آپ یہ پہن لیں اور مجھے آواز دیجیے گا، میں آپ کا میک اپ بھی کر دوں گی۔ کہنے لگی نہیں مجھے زیادہ میک اپ کرنا پسند نہیں ہے، ہلکی سی لپسٹک ہے وہ میں لگا لوں گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ چینج کر لیں۔ یہ کہہ کے وہ واپس جا چکی تھی۔ انزل نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا۔ ذرا سا پردہ ہٹا کر میں انزل کی ویڈیو بنانے لگا، لیکن ہوش تو میرے بھی اڑنے لگے تھے۔ میری خواہش بھی پوری ہو گئی تھی کہ میں اسے بے حجاب دیکھوں، لیکن میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ وہ شمائلہ کی میکسی پہن چکی تھی، ہلکا سا اس نے میک اپ کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد لڑکے والوں کے آنے پہ ڈھول بجنے لگے، شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں بھی چپ چاپ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ مہندی پہ میں اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، بس ایک بار اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، آنکھوں میں نفرت۔ جیسے ہی وہ مہندی کی رسم کرنے کے لیے شمائلہ کے پاس آ کر بیٹھی، دوسری جانب میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دلہا بھی شمائلہ کے پاس بیٹھا تھا، میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سامنے کیمرہ مین کہنے لگا کہ پلیز سامنے دیکھیں۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں رسم بعد میں کرنے آؤں گی۔ تو وہ انزل سے کہنے لگا آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیں، دونوں ہی رسم کر دیں، ہم تصویر لے لیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں میں بعد میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں جانتا تھا میرے ساتھ تصویر بنوانا پسند نہیں کرے گی، بڑی انا پرست تھی۔ میں نے رسم کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹھی، لیکن فنکشن ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ نکل چکی تھی۔ جیسے ہی کھانا لگا جلدی جلدی سے اس نے کچھ کھایا، شمائلہ سے ملی اور واپس چلی گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی میں بھی باہر نکل گیا۔ میں نے کہا میری بات سنو انزل، لیکن اس نے پلٹ کر رکنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہی سفید کڑھائی والی چادر اپنے اوپر لپیٹ رکھی تھی۔ میں تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا کچھ کہا ہے میں نے تم سے، میری بات سنو۔ کہنے لگی جو کچھ تم کر رہے ہو نا، تم بس اس پہ فوکس کرو، سمجھے نا؟ جتنی تکلیف اور دینا چاہتے ہو دو شوق سے، پر یہ مت سمجھنا کہ میں ہار مان جاؤں گی، تمہارے سامنے آؤں گی، گڑ گڑاؤں گی، تم سے معافی مانگوں گی۔ مجھے اپنے کیے پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم میری کہیں بھی نوکری نہیں لگنے دے رہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی، میں جانتا تھا کہ وہ اس بات کی تہہ تک پہنچ جائے گی۔ بہت سمجھدار اور ذہین لڑکی تھی۔ میں نے کہا لیکن اس بار تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا، بہتر یہ ہے کہ چپ چاپ کھڑی ہو کے میری بات سن لو۔ لیکن وہ رکی نہیں اور آگے کی طرف چلی گئی۔ میں نے کہا انزل تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا، میں نے بلند آواز سے اسے کہا تھا، لیکن اس نے سامنے سے آتا ہوا رکشہ جلدی سے روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ رات کو مہندی سے واپس آتے ہوئے میں بڑا خوش تھا۔ دوبارہ شادی پہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ شمائلہ کی شادی ختم ہو گئی۔ پھر میں نے ایک رات اسے کال کی، ایک الگ نمبر سے کال کی، ان نون نمبر سے۔ اس نے اسے اٹھا لیا۔ میں نے کہا کیسی ہو جانے من، جب سے تمہیں مہندی والے دن دیکھا ہے میری نیند اڑ کے رہ گئی ہے۔ کہنے لگی کون ہو اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا تمہارا پرانا عاشق شامیر۔ میرا نام سن کے وہ شاید فون بند کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا فون بند مت کرنا، تمہارے واٹس ایپ پہ ایک بہت خوبصورت سا تحفہ بھیجنے لگا ہوں، اسے دیکھو اور پھر میرے اسی نمبر پہ مجھے کال کرنا۔ اگر تم نے کال نہیں کی تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے خیال سے تم اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہو۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا اور اس کی ویڈیو اس کے نمبر پہ سینڈ کر دی۔ جیسے ہی وہ ویڈیو سین ہوئی میرے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہوگی اور کس اذیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے۔ ابھی تک تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہوگا،
سب سے پہلا ڈر اسے عزت کا لگا ہوگا، کیونکہ یہ مڈل کلاس لڑکیوں کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، بھوکی رہنا پسند کر لیتی ہیں لیکن عزت کی چادر پہ آنچ نہیں آنے دیتی۔ اور ایسی بات میں انزل ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھی، کیونکہ میرے ساتھ وہ اپنے گھر تک نہیں جاتی تھی تاکہ اس کے محلے والے اس پہ انگلی نہ اٹھائیں۔ یہ ویڈیو تو پورے 10 منٹ بعد اس کی کال آئی۔ میرے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ چھا گئی۔ میں نے کہا ہیلو، کہنے لگی شامیر۔ اس کی آواز میں نمی تھی، بے بسی، آنسوؤں کی آمیزش، وہ سب کچھ تھا جو میں سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کل شیرٹن ہوٹل کے روم نمبر 7 میں آ جانا سویٹ ہارٹ، ٹھیک دوپہر 2 بجے، ورنہ 3 بجے تمہاری یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھے گی۔ اس کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ کہنے لگی میری بات سنو، لہجہ کافی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک کل 2 بجے، یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد اس کی بہت کالز آئی لیکن میں نے فون سائلنٹ پہ رکھا اور بڑے مزے کی نیند سو گیا۔ دوپہر 1 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے گھڑی پہ وقت دیکھا، جلدی سے اپنا کمفرٹر اپنے آپ پہ سے اتارا۔ آج تو آفس کی چھٹی تھی۔ جلدی سے میں تیار ہو کے ہوٹل کے کمرہ نمبر 7 میں 1:45 بجے تک پہنچ گیا تھا۔ اب مجھے انزل کا انتظار تھا۔ یہ 15 منٹ مجھے 15 صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ پورے 2 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑی تھی، اسی سفید چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے۔ میں نے اسے دیکھ کے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا اور اسے اندر آنے کے لیے جگہ دی۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں، متورم تھی۔ اسے یوں بے بس دیکھ کے میں بڑا خوش تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کھڑی کیوں ہو؟ ارے بیٹھو نا، تمہارے لیے تو کمرہ بک کروایا ہے۔ پھر میں اس کے پاس، اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر اس سے کہا کہ میں نے زندگی میں آج تک تمہارے جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ تم نے تو مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ 3 جگہ نوکری کے لیے جب تمہیں انکار سننے کو ملے گا تو تم میرے پاس بھاگی دوڑی چلی آؤ گی، لیکن نہیں۔ پھر میں نے اس کا ناک پکڑ کے ذرا سا دبایا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا بہت نوٹی گرل ہو، کتنا تنگ کیا تم نے مجھے، پتا ہے تمہارے چکر میں میرا بہت پیسہ لگا ہے۔ مجھے اپنا بندہ تمہارے پیچھے چھوڑنا پڑا، اس کو پیسے دینے پڑے، تم سے گھر خالی کروانے کے لیے تمہارے مالک مکان کو 1 لاکھ کا چیک دینا پڑا۔ مجھے لگا اب تم آؤ گی، اب تم آؤ گی، لیکن حیرت ہے بھائی تم نہیں آئی۔ اپنے ابا کی دکان کے اوپر گودام میں رہنا پسند کر لیا، لیکن میرے پاس آ کے تھپڑ کی معافی نہیں مانگی۔ یار بڑا نقصان کروا دیا تم نے میرا۔ میں یوں بات کر رہا تھا جیسے میرے اس کے ساتھ بڑے اچھے مراسم رہ چکے ہیں، اور وہ مجھے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا خیر، دیر آید درست آید۔ کہنے لگی چاہتے کیا ہو تم؟ میں نے کہا اتنی جلدی بتا دوں؟ میں نے اپنی گردن موڑ کے بالکل اس کے چہرے کے قریب کی اور کہا کہ بڑا تنگ کیا تم نے مجھے، کچھ تو میرا بھی حق بنتا ہے نا، آؤ نا صوفے پہ بیٹھو۔ یہ کہہ کے میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ انٹرکام اٹھا کر میں نے اس سے کہا کیا لوگی، ٹھنڈا یا گرم؟ کمرے میں AC چل رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں لینا۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں لینا کچھ سویٹ ہارٹ، ایسے تو نہیں چلے گا۔ میں اتنا کم ظرف تھوڑی ہوں کہ اپنے مہمان کو ٹھنڈا گرم بھی نہ پوچھوں۔ تم تو جانتی ہو۔ شاید اس سے میری یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی شامیر چاہتے کیا ہو تم؟ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا اس سرد ماحول میں میرے خیال سے کافی زیادہ اچھی لگے گی۔ میں نے انٹرکام پہ 2 کافیز آرڈر کی۔ وہ ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا، بیٹھ کے بات کریں گے، کھڑے کھڑے بات تھوڑی ہوگی۔ وہ بے بسی سے چلتی ہوئی صوفے کے کونے پہ بیٹھ گئی، بار بار چادر کے کونے سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تم جانتی ہو میرے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم سے اس ویڈیو کو ختم کرنے کے لیے پیسوں کی کوئی ڈیمانڈ کروں۔ اور ایک مرد ایک عورت سے بس 2 چیزیں ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، یا تو ایک پیسہ جو کہ تمہارے پاس ہے نہیں، یا پھر… میں نے اپنی بات جان بوجھ کے ادھوری چھوڑ دی اور اسے سر سے پیر تک جن نظروں سے دیکھا وہ سمجھ گئی تھی۔ ایک آنسوؤں کا گولا تھا جو اس نے اپنے اندر ضبط کیا تھا۔ گلے کو کھنکار کر صاف کیا،
लेकिन फिर भी लहजे में आंसुओं की नमी थी। आंखों में आंसू ठहरे हुए थे कि अभी छलक पड़ेंगे। कहने लगी, तुम जानते हो मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मैंने कहा, कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती, ऐसी लड़की तो बनना पड़ता है, मजबूरी है ना, क्या करें। देखो आज तुम ऐसी लड़की नहीं हो, ये सिर्फ मैं जानता हूं, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम ऐसी लड़की नहीं हो, इसकी गवाही तुम्हें बहुत से लोगों को देनी पड़ेगी। फिर भी ऐसी वैसी लड़की बन जाओगी। वीडियो कुछ ऐसी है ना, क्या करें। ये कह के मैं उसका जब्त देखना चाह रहा था। कमाल जब्त था उसका। कहने लगी, प्लीज मेरी वो वीडियो डिलीट कर दो, मैं नहीं जानती तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। मैंने कहा, बड़ा प्लान बनाना पड़ा क्योंकि तुम मेरे हाथ आ ही नहीं रही थी। आखिर थप्पड़ का बदला भी तो लेना था ना, अब सीधे तरीके से तो तुम हाथ चढ़ ही नहीं रही थी। मैंने बहुत चाहा कि मुझे टेढ़ी उंगली ना करनी पड़े। मैंने तुम्हारी स्कूल की जॉब छुड़वाई, होम ट्यूशन्स तुम्हें छुड़वाई, घर से निकलवा दिया, सब कुछ तो कर लिया था, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं था कि तुमने थप्पड़ किसे मारा है। शाहमीर को थप्पड़ मारने से पहले तुमने सोचा नहीं था कि मार किसे रही हो। मैं तुम्हारी तरह कोई मिडिल क्लास लड़का थोड़ी हूँ। मिडिल क्लास भी होता है तो लड़का कभी भी थप्पड़ खा के आराम से नहीं बैठता। तो मैं तो फिर शाहमीर हूँ। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इस थप्पड़ का जवाब नहीं दूंगा। मेरी उंगलियों की जरा सी हरकत तुम्हें कॉल गर्ल बना के रख देगी। मैंने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा, उसकी जान निकलने लगी, मेरे पास आ गई। मैं बेड पे बैठा था, वो जमीन पे घुटने टेक के मेरे सामने बैठ के हाथ जोड़ने लगी। यही तो मेरी ख्वाहिश थी। वो रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी। कहने लगी, खुदा के लिए मेरी वीडियो को वायरल मत करना। मैंने कहा, फिर जाओ वॉशरूम में, एक लिबास पड़ा है, वो चेंज करके आओ। मेरी बात सुन के उसके होश उड़ गए। कहने लगी, तुम मुझे एक थप्पड़ मारने के बजाय 2 मार लो। मैंने बंद कमरे में थप्पड़ मारा था ना, ऐसा करो पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने मार लो। थप्पड़ का बदला चाहिए ना, थप्पड़ का बदला थप्पड़ से ले लो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे तरीके से बदला क्यों लूं, मैं अपने तरीके से लूंगा। वैसे भी मैंने तुम्हें मेहंदी की रात जब से देखा है, मैं पागल हो रहा हूँ। मेरे इस पागलपन का इलाज करो, तभी तुम्हारी वीडियो डिलीट करूंगा। जाओ ना यार, बोर मत करो, जाके चेंज करके आओ, क्योंकि मैं तुम्हें बख्शना नहीं चाहता। उसने अपने आंसू साफ किए और उठ के खड़ी हो गई। कहने लगी, ठीक है, निकाह कर लो मुझसे। ये सुन के मुझे धचका लगा। मैंने कहा, क्यों निकाह कर लो, पागल हो गया हूं क्या। मैं पागल हूं क्या जो मुफ्त शराब मिले और मैं उसे ऐसे क्यों ना पीऊं। और फिर मुझे तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की अपने बिस्तर पे बस एक ही रात अच्छी लगती है, सुबह तक तो बुरी लगने लगती है। नो नो नो, निकाह वाला काम मैं नहीं करूंगा, उसमें तो फंसने के चांसेस बहुत हैं। कहने लगी, बिना निकाह के मैं तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकती। ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। मैं गुनाह के साथ जी नहीं पाऊंगी, मैं एक दिन भी जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। और मैं जानती हूँ मेरा बाप ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, सुबह होते ही मेरे हाथ में तलाकनामा पकड़ा देना। मैं कोई शिकवा नहीं करूंगी तुमसे, कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। उसकी बात सुन के मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, ठीक है, एक रात का निकाह कर लेते हैं, बताओ कब करें। कहने लगी, बता देना, जब कहोगे मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा, रात को आना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि रात का मजा ही अलग होता है। ये सुन के वो घबराई। कहने लगी, रात को नहीं आ सकती, दिन को तो कोई भी बहाना बना के आ सकती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, कल दोपहर 2 बजे यहाँ आ जाना। जो कमरा मैंने बुक करवाया था उसमें एक और छोटा सा कमरा भी था। मैंने सोचा कि निकाह ख्वां और 2 गवाहों को बुला लूंगा, दूसरे कमरे में बिठा दूंगा, निकाह होते ही उन्हें फारिग कर दूंगा और अपने थप्पड़ का बदला लेकर उसे तलाकनामा हाथ में थमा दूंगा, तो किस्सा खत्म। अगले रोज जब वो आई तो उससे पहले ही मैं निकाह ख्वां और 2 गवाहों को बुला चुका था। उसे मैं दूसरे कमरे में ले गया जहां एक सिंगल बेड मौजूद था। मैंने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं निकाह की कार्रवाई पूरी कर लूं। वो चुपचाप बैठ गई। पहली बार मैंने उसके चेहरे पे खौफ देखा था, डर देखा था। मैं बाहर आया, सारे कागजात तैयार करवाए और खुद अंदर लेकर गया। फिर वो मेरे सामने हाथ जोड़ के रोने लगी। कहने लगी, मुझे माफ कर दो, उस एक थप्पड़ की इतनी बड़ी सजा मत दो, मुझे बहुत खौफ आता है। मैंने कहा, साइन करो स्वीट हार्ट, जल्दी से, वरना। मैंने डरी सहमी घबराई हुई अंजल से कहा।
وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی پلیز شامیر، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن میں نے یہ سن کے اپنے ہاتھ کی پشت اس کے رخسار پہ پھیرنی شروع کی۔ میں کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے جانے من، دیکھو نا، نکاح نامے پہ سائن تو کرنا پڑے گا، سائن نہیں کرو گی تو پھر میں وہ سب کچھ کیسے کروں گا؟ اور میں تمہیں آج بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں انزل، اچھی طرح سے سوچ لو کہ تمہیں اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، نکاح کے بعد سب کچھ کرنا ہے یا بنا نکاح کے ہی؟ انزل نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے، وہ روئے جا رہی تھی۔ نکاح نامے پہ سائن ہوتے ہی میں نے خباثت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نکاح کی ساری کاروائی پوری کرنے کے بعد میں نے پیسے دے کر مولانا اور گواہوں کو رخصت کیا، پھر انزل کا ہاتھ پکڑ کے اس کمرے میں لے آیا۔ وہ کسی بے جان بت کی طرح میرے ساتھ کسی کٹی پتنگ کی طرح چلی آ رہی تھی۔ میں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، اسے نکاح نامہ دکھایا، میں نے کہا لو دیکھ لو، ہو گیا نکاح، چلو شاباش، تیار ہو کے آؤ اب۔ اس کی سفید لپٹی ہوئی چادر کو میں نے خود اتار کے حقارت سے صوفے پہ پھینکا۔ وہ عام سے لباس میں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کے رخسار پہ گر رہے تھے۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کے واش روم میں چلی گئی۔ وہاں وہی شرٹ میں نے رکھی تھی جسے پہننے سے اس نے انکار کیا تھا اور میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ جب وہ پہن کے باہر آئی تو میں تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں بھی مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کا دودیا سفید رنگ میرے ہوش اڑانے لگا۔ میری بے خودی بڑھ چکی تھی۔ فوراً سے اٹھ کے اس کے پاس آیا، اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ وہ پاگل کر دینے کی حد تک حسین تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس سے کہا کہ تیار ہو میرے لیے۔ اس نے ڈریسنگ پہ سے لپسٹک اٹھائی اور لگا لی، پھر آنکھوں میں کاجل لگا لیا۔ اب وہ بے حد حسین لگنے لگی۔ میرا تو یہ حال تھا، میں بے صبرا ہو چکا تھا۔ کبھی کسی لڑکی کے لیے اتنی بے چینی میں نے اپنے اندر محسوس نہیں کی تھی جتنی اس کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ 1 منٹ نہیں لگایا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شاید فطری سی بات تھی یا اس کی شرافت کہ وہ ابھی بھی احتجاج کے لیے میرا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے، تمہارے کہنے پہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ پھر میں نے کہا اوہ یاد آیا تمہیں، یہ کون سی شرٹ ہے؟ میں نے اسے ڈریسنگ کے سامنے اپنے ساتھ لگا کے کھڑا کیا۔ میں نے کہا یہ وہی ہے جس کی خاطر تم نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ اس شرٹ میں تمہیں ضرور دیکھوں گا۔ پھر میں نے ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھایا اور اس کے اوپر سپرے کرنے لگا۔ اس کے چہرے پہ ناگواری چھائی، پر مجھے کہاں پرواہ تھی، میں تو بس اس کے حسن میں ڈوبنے لگا۔ میں نے اسے بیڈ پہ بٹھایا، سارے کمرے کے پردے کھڑکیوں کے سامنے کر دیے۔ کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں بیڈ پہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں آگے بڑھتا، کہنے لگی پہلے میری ویڈیو ڈیلیٹ کرو میرے سامنے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ویڈیو۔ میں نے کہا پہلے میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ کہنے لگی میں اس وقت تمہاری دسترس میں ہوں، ابھی بھی تمہیں لگتا ہے میں بچ کے جا سکتی ہوں؟ اس وقت وہ میرے حصار میں تھی، بے حد قریب، پھر بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، تم بات کی پکی ہو تو میں بھی وعدے کا پکا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل پکڑا، اس کی ویڈیو نکالی اور اس کے سامنے ڈیلیٹ کر دی۔ کہنے لگی گیلری میں سے بھی ابھی ڈیلیٹ کرو۔ میں نے واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد گیلری میں سے بھی ڈیلیٹ کی۔ مکمل طور پر میں اس کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ پھر میں نے موبائل ایک طرف پھینکا۔ اب اس کی باری تھی میری بڑھتی ہوئی شدت سے اسے روشناس کروانے کی اور اسے میری شدتیں برداشت کرنے کی، لیکن اس میں بھی وہ کمال ضبط رکھتی تھی۔ کوئی احتجاج نہیں کیا تھا اس نے، لیکن دوسری کال گرلز کی طرح میرا ساتھ بھی نہیں دیا تھا، بس کسی پتھر کی مورت کی طرح تھی، کوئی حسین مجسمہ جس سے میں اپنی خواہش پوری کرتا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب دوپہر سے شام ہو گئی، کب شام رات میں بدلنے لگی۔ میری آنکھوں میں اب نیند اترنے لگی۔ ابھی بھی میں نے اسے اپنے پہلو سے لگا رکھا تھا، ایسے لگتا تھا پہلی بار کسی لڑکی کو چھوا ہو، ایسے لگتا تھا کوئی پہلی بار لڑکی میرے اتنا قریب آئی ہو، حالانکہ ایسے تھا نہیں۔ کہنے لگی 8 بج رہے ہیں۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی اب مجھے جانے دو، میرے والد پریشان ہو رہے ہوں گے۔
میں نکاح نامے کے پیپرز کے ساتھ ہی طلاق کے پیپرز بھی تیار کر کے لایا تھا. سوچا تھا کہ اپنا مطلب پورا کر کے طلاق نامہ انزل کے ہاتھ میں دے کر اسے بھیجوں گا، تاکہ دوبارہ تھپڑ مارنے سے پہلے وہ اچھی طرح سے سوچ لے کہ تھپڑ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. وہ میرے پہلو سے نکل کے واش روم میں چلی گئی. نہا کر اس نے وہی لباس پہن لیا، اپنی سفید چادر بھی اوڑھ لی. ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. مجھے ویسے بھی گہری نیند آ رہی تھی. میں آنکھیں بند کر چکا تھا. کہنے لگی شامیر. میں نے کہا اب کیا ہے، جاؤ دروازہ کھولو، جا سکتی ہو تم. کہنے لگی طلاق نامے پہ سائن کر دو. یہ سن کے میری آنکھیں پوری کھلی. میں نے کہا ابھی جاؤ پھر بات کریں گے. کہنے لگی نہیں، یہی بات ہوئی تھی، تم طلاق نامے پہ سائن کر دو اور کہہ دو کہ تم نے مجھے طلاق دی. 3 بار یہ کہہ دو میں چلی جاؤں گی. اس کی بات سن کے مجھے غصہ آنے لگا. کیا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے کہ میں مکر جاؤں گا؟ میں نے کہا جاؤ نہیں دیتا، کیا کر لو گی؟ کہنے لگی تم نے وعدہ کیا تھا نا، اپنا وعدہ پورا کرو. اس کا لہجہ سخت ہوا. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا ابھی نہیں دوں گا، جب میرا دل چاہے گا تب دوں گا. چلو شاباش نکلو یہاں سے، اپنا فون آن رکھنا. کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں دو گے؟ تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتے ہو، وہ تم مجھ سے لے چکے ہو. اب طلاق نامے پہ سائن کرو اور مجھے طلاق دو، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی. ابھی بھی اس کے آنسو بہ رہے تھے، رو رہی تھی. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سائڈ سے اپنی شرٹ پکڑی، اسے پہن کے میں نے شرٹ کے بٹن بند کیے اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ابھی نہیں دوں گا. کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا میرا دل ابھی بھرا نہیں ہے، جب تک میرا دل نہیں بھرے گا میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. میں نے کہا ابھی سن لیا جواب، چلو شاباش اب جاؤ اور فون آن رکھنا، جب تمہیں فون کروں گا تو تمہیں آنا پڑے گا. کہنے لگی میں نہیں آؤں گی. میں نے کہا نہ آنا پڑے گا تمہیں، جانتی ہو نا میں شوہر ہوں تمہارا، اور شوہر کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت کو تو برباد نہیں کرنا چاہتی نا تم گناہ ثواب بہت دیکھتی ہو نا. تمہیں یہ ڈر تھا نا کہ زنا نہ ہو جائے، اس لیے نکاح کر لیا، تو اب یہ تو پتا ہوگا نا کہ شوہر کا کہنا ماننا چاہیے. کہنے لگی میں نہیں آؤں گی، رہی بات طلاق کی تو میں کورٹ کے ذریعے تم سے لے لوں گی. میں نے کہا اچھا. یہ بات سن کے میں ہنسنے لگا. پھر اس کے پاس آیا، اس کے خوبصورت چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت جیسے ہی پھیرنے لگا، اس نے میری کلائی زور سے پکڑ کے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا. اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا. میں نے کہا رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا. ایک تھپڑ کا خمیازہ تم ابھی بھگت کے جا رہی ہو، پھر دوبارہ مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو. سوچو اس کا انجام کیا ہوگا. کہنے لگی زیادہ دھمکانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. ابھی جاؤ اور جب تمہیں بلاؤں گا تو تمہیں یہاں آنا پڑے گا. کورٹ کے ذریعے خلا لینا چاہو گی تو تمہیں خلا لینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، سمجھی؟ کورٹ کی دھمکی مت دینا مجھے. وہ میرے کمرے سے جا چکی تھی. میں دوبارہ بیڈ پہ لیٹ گیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. پتہ نہیں اس لڑکی میں اتنی اکڑ کیوں تھی. میں کون سا اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی. لیکن جس طرح سے وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی، مجھے ایک ضد سی ہو گئی کہ اسے اتنی آسانی سے طلاق نہیں دوں گا. اسے اچھی طرح سے استعمال کروں گا جب تک میرے اندر کی پیاس نہیں بجھ جاتی. پتہ نہیں کیسا جام پلا کے گئی تھی اپنے حسن کا. میرے اندر تو جیسے طلب بڑھنے لگی، لگتا تھا ابھی بھی تشنا لب ہوں. حالانکہ کچھ دیر پہلے میں نیند کی شدت سے بے حال تھا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ نیند آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے. میں ہوٹل کا کمرہ چھوڑ چکا تھا، گھر چلا گیا تھا. اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی. اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل میرا سکھ چین چھین رہا تھا. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا مجھے ہو کیا گیا ہے. پہلی بار تو کسی لڑکی کی رفاقت کا مزہ نہیں چکھا تھا. کئی بار لڑکیوں کے ساتھ رات گزاری تھی، لیکن صبح تک ساری خماری اتر جاتی تھی. یہ کیسی لڑکی تھی جس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد میں بے چین سا ہو گیا. جی چاہا وہ ابھی میرے کمرے میں آ جائے، میرے بے حد قریب. میں اس کی قربت کو مس کر رہا تھا، آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا لگ رہا تھا اسے سوچنا، اسے محسوس کرنا. شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اسے اپنے اندر اتار لوں، اپنے اندر کہیں سمو لوں، اپنی روح میں اتار لوں.
اس کا چہرہ، اس کے لمبے گھنے بال، اس کی روئی روئی آنکھیں، آنکھوں میں پھیلا کاجل. اف. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. کبھی کسی لڑکی کے لیے ایسا احساس نہیں ہوا تھا. وہ لڑکی میرے حواسوں پہ سوار ہو چکی تھی. نیند نہیں آ رہی تھی. دل چاہ رہا تھا وقت پیچھے کو پلٹ جائے. جب میں اس کے بے حد قریب تھا، وہاں جا کے وقت ٹھہر جائے. میں دل ہی دل میں شکر کر رہا تھا کہ اس سے نکاح کر لیا، ورنہ اتنی آسانی سے وہ دوبارہ میری دسترس میں نہیں آتی. ویڈیو تو وہ ڈیلیٹ کروا چکی تھی. دوبارہ کبھی مجھے اس کی ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ملتا، اور پھر وہ میرے ہاتھ کبھی نہ آتی. اس بار وہ خود نکاح کر کے میرے جال میں بری طرح سے پھنس گئی تھی. میں اسے اپنی چالاکی سمجھ رہا تھا. بڑی مشکل سے میں نے 2 دن گزارے، لیکن میرا صبر جواب دے گیا. 2 راتوں سے سو نہیں پایا تھا. میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا. انزل کو کال کی. اس نے فون اٹھا لیا. میں نے کہا کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ کہنے لگی طلاق کب دے رہے ہو؟ میں نے کہا میری جان، طلاق چاہیے؟ اسی ہوٹل کے روم نمبر 107 میں آ جاؤ، دے دوں گا طلاق. کہنے لگی فون پہ دے دو، میں سن رہی ہوں. اس کی بات سن کے میں ہنسنے لگا. میں نے کہا ایسے نہیں انزل، ایسے نہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں دیکھتے ہوئے طلاق دینے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور میں یہ مزہ مس نہیں کرنا چاہتا. کہنے لگی ہوٹل کے کمرے میں نہیں آؤں گی، کسی ریسٹورنٹ میں آ جاؤں گی. شاید اسے یہ ڈر تھا کہ میں اسے پھر سے اپنے قریب نہ کر لوں. میں نے کہا طلاق چاہیے میری جان کو تو کمرے میں تو آنا پڑے گا، اور آج ہی آنا پڑے گا. سنو، جلدی آ جاؤ نا، یہ نہ ہو میرا ارادہ بدل جائے. یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا اور اس کا انتظار کرنے لگا. مجھے یقین تھا وہ آئے گی. اسے طلاق چاہیے اور مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا. 1 گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن وہ نہیں آئی. میری بے چینی بڑھنے لگی. میں نے سگریٹ جیب سے نکالی، سگریٹ پینے لگا. 1 2 3 4، ایک کے بعد ایک سگریٹ. سینے میں جیسے آگ سی دہکنے لگی. آ کیوں نہیں رہی تھی؟ میں پوری سگریٹ کی ڈبیا خالی کر چکا تھا. اس پر شدت سے غصہ آنے لگا. میرے اندر ایک آگ بھڑکنے لگی. پتہ نہیں کیا کر گئی تھی مجھے. میں اس کی قربت کے لیے سچ مچ تڑپنے لگا تھا. وہ عام لڑکی نہیں تھی، کچھ تو الگ تھا، ورنہ میں کبھی کسی لڑکی کے لیے یوں بے چین نہیں ہوا تھا. اتنی شدت سے کسی کی طلب مجھے نہیں ہوئی تھی. 4 سے 5 گھنٹے گزر گئے لیکن وہ نہیں آئی. میں نے اسے فون کیا، اس نے فون بھی نہیں اٹھایا. دوسری بار کال کی تو وہ میرا نمبر بلاک کر چکی تھی. میرا غصے سے برا حال تھا. میں ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلا. رف ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس لڑکے کو کال کی جسے پہلے میں نے انزل کی جاسوسی پہ رکھا تھا. اس کے باپ کی دکان اور گودام کا پتہ پوچھنے لگا، ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہا تھا. اس نے مجھے پتہ بتا دیا. وہاں کی گلی اتنی تنگ تھی کہ میری گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی. میں نے گلی کی حالت دیکھی تو میرا جی متلانے لگا. عجیب سا ماحول تھا. میں آج تک کبھی ایسی چھوٹی تنگ گلیوں میں نہیں آیا تھا. جہاں میں نے گاڑی کھڑی کی وہاں پھل والے کا ٹھیلا تھا. میں نے وہاں سے پھل خریدا. اپنی اگلی چال کو سوچ کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. میں نے کافی سارے پھل لیے اور اس گلی میں چلا گیا. وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے بچے تھے جنہوں نے قمیضیں اور شرٹیں بھی نہیں پہنی ہوئی تھیں. صرف نکر پہن کے گلی میں بھاگ دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے. ان میں سے ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ یہ عمران صاحب کا مکان کون سا ہے؟ اس نے ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے اوپر رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے ایک نظر اس دکان کو دیکھا اور اس کے اوپر بنے سیمنٹ کے اس گودام نما گھر کو دیکھا جس میں شاید میں زندگی میں کبھی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں گیا تھا. سیڑھیاں بھی چھوٹی تھیں، چوڑی سی تھیں، کافی اونچی اونچی، پرانے زمانے کی لگ رہی تھیں. 2 افراد اکٹھے ایک ساتھ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے تھے. کافی گھٹن زدہ ماحول تھا. میرا تو دم گھٹنے لگا تھا. بڑی مشکل سے میں وہ اونچی سیڑھیاں چڑھ کے ان کے دروازے تک پہنچ گیا. پرانا لکڑی کا بوسیدہ سا دروازہ. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ انزل نے کھولا. مجھے دیکھ کے وہ اتنی حیران کہ کوئی حد نہیں. شاید وہ توقع نہیں رکھتی تھی کہ میں اس کے گھر تک پہنچ سکتا ہوں. میں نے مسکرا کے اسے دیکھا. میں نے کہا اندر نہیں آنے دو گی کیا؟ میں نے پھل پکڑا ہوا ہے، بہت وزنی ہے، چلو پیچھے ہٹو. لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی. کہنے لگی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا میرا سسرال ہے، اب یہاں آنے کے لیے بھی تم سے اجازت لینی پڑے گی. تم بیوی ہو میری، کچھ تو خیال کیا کرو.
شوہر آفس سے تھکا ہارا سسرال پہنچا ہے اور بیوی اس سے سوال جواب شروع کر دے۔ چلو شاباش، پیچھے ہٹو۔ آج میں نے اپنے پیارے سے سسر جی سے ملنا ہے، جنہوں نے ایک نایاب ہیرا پیدا کیا ہے۔ وہ بہت حیران تھی۔ میں نے اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے، مجبوراً اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ سامنے چارپائی تھی جہاں اس کے والد لیٹے ہوئے تھے۔ کافی نحیف سے تھے، کمزور اور لاغر قسم کے، کافی بوڑھے تھے، یا شاید غربت اور بیماری نے انہیں عمر سے پہلے کافی بوڑھا کر دیا تھا۔ مجھے دیکھ کے حیران ہوئے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے انزل بیٹا کون آیا ہے؟ میں نے کہا میں انزل کا۔ اتنا کہہ کے میں نے انزل کی طرف دیکھا، اس کا رنگ فک ہو گیا، مجھے التجائیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا باس، انزل کا باس ہوں۔ کہنے لگے اچھا اچھا، انزل بیٹا بتایا نہیں تم نے تمہاری نوکری لگ گئی؟ وہ انزل سے پوچھنے لگے۔ میں نے کہا میں اس کا پرانا باس ہوں۔ میں نے وہ سارا پھل ان کی چارپائی پہ رکھ دیا۔ بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے بیٹے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا بس مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے سوچا خیریت پوچھ لوں۔ کہیں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی ہوگی؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چھوٹا سا صحن تھا، ایک کونے میں ایک باورچی خانہ چھوٹا سا بنا ہوا تھا اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ کہنے لگے انزل بیٹا کرسی لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگی جی ابا لا رہی ہوں۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں گئی اور ایک پلاسٹک کی کرسی لا کر چارپائی کے سامنے رکھ دی۔ میں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اور سنائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کہنے لگے بس طبیعت کا کیا کہوں، دل کا مریض ہوں، بس اپنی بچی کو پریشان کر رکھا ہے، یہ بیچاری میرے لیے بھاگ دوڑ کرتی رہتی ہے۔ کہنے لگے انزل بیٹا یہ پھل اٹھا کے باورچی خانے میں رکھ دو اور اپنے باس کے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ کہنے لگی نہیں ابا، چائے کہاں، یہ ہم غریبوں کے گھر کی پئیں گے، ان کے شایان شان ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور شاید انہیں ہمارے گھر کی چائے پسند بھی نہ آئے۔ کہنے لگی آپ کس کام سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں تمہارے ہاتھ کی چائے پی لوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جاؤ جا کے چائے بناؤ، بات تو میں تمہارے ابا سے کرنے آیا ہوں تم سے نہیں۔ میری بات سن کے اس کی جان لبوں پہ آئی، وہ بار بار اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ سچ پوچھیں اس میں بھی کمال لگ رہی تھی۔ میں چاہ رہا تھا اپنے لبوں سے اس کی پیشانی پہ آنے والے پسینے کو پونچھ دوں، لیکن اس کی یوں جان نکال کے بھی بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہ بھی اسی صحن کے کونے میں بنا ہوا تھا، اس لیے جو بھی بات ہوتی وہ ضرور سنتی، کان تو اس کے یہیں لگے ہوئے تھے۔ اس کے ابا کہنے لگے جی بیٹے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کی بیٹی نے جب سے میرے آفس کی نوکری چھوڑی ہے میں بہت گھاٹے میں جا رہا ہوں۔ کئی بار انزل کو فون کیا ہے، اس سے معافی مانگی ہے کہ پلیز واپس آ جاؤ، میں سیلری بھی ڈبل کر دوں گا، لیکن پتہ نہیں کس بات کی ناراضگی ہے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے، پتہ نہیں اس نے اپنے باپ کو کیا بتایا تھا۔ کہنے لگے دیکھیں میری بیٹی کو اپنی عزت بڑی پیاری ہے۔ یہ سن کے تو میری جان نکلی تھی کہ پتہ نہیں اپنے باپ کو سچ بتا بیٹھی ہے کیا۔ کہنے لگے آپ سب کے سامنے اسے یوں ڈانٹیں گے تو بچی کا دل تو خراب ہوگا نا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، یعنی اس نے یہ بتایا تھا کہ میں نے اسے ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا بس غلطی تھی اس لیے ڈانٹ دیا۔ کہنے لگے میری بچی اس دن بہت روئی تھی، میں نے کبھی اسے اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے میں غریب ہوں، اسے سہولیات نہیں دے سکتا، لیکن کبھی آنسو بھی نہیں دیے، اس لیے میں نے کہا کہ چھوڑ دو، نہ کرو، تنخواہ بھی مت لینا۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب میں سے بٹوا نکالا اور اس کی سیلری کی ساری رقم اس کے والد کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بیٹا؟ میں نے کہا یہ اس کی سیلری ہے، اس نے محنت کی تھی، یہ اس ایک مہینے کی محنت کے پیسے ہیں، آپ انکار مت کیجیے گا، میں خود چل کے آیا ہوں اور میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، پلیز انکار مت کیجیے گا، یہ رکھ لیں۔ تب تک وہ چائے بنا کے آ چکی تھی، اس نے میرے سامنے چھوٹی سی تپائی رکھی، پھر چائے لا کے اس پہ رکھ دی۔ پیسے اس نے اپنے ابا کے ہاتھ سے پکڑے اور میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگی سر یہ آپ واپس لے جائیں، میری وجہ سے آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کر لیجیے گا، میں آپ سے کہہ کے آئی تھی۔ میں نے کہا پلیز معاف کر دو، میں خود چل کے آیا ہوں آپ کے گھر، معافی بھی مانگ رہا ہوں، اب آپ مجھ سے ایسی بے مروتی نہ برتیں، ہو گئی مجھ سے غلطی، اب آئندہ نہیں ہوگی پلیز۔ اس کے ابا کہنے لگے بیٹا رکھ لو،
تمہارا باس خود چل کے آیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر انکل میں کیا سمجھوں، یہ کل سے آفس آئے گی؟ میں چاہتا تھا ایک بار بس وہ آفس میں لگ جائے، آفس آنے لگ جائے بس۔ پتہ نہیں، میں اسے روز دیکھنا چاہتا تھا، روز اس کی قربت چاہتا تھا، اور ایسا تبھی ممکن تھا جب وہ کسی نہ کسی بہانے میرے آفس آتی۔ وہ کہنے لگی نہیں، آئی ایم سوری، مجھے نوکری مل چکی ہے، آپ کا بہت شکریہ سیلری دینے کے لیے، آپ کا شکریہ۔ کہنے لگی جتنی بھی ہے میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو ڈبل سیلری دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگی مجھے نہ تو اتنے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے کام کی، میں اپنے کام سے بالکل مطمئن ہوں، آپ چائے پیجئے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ اسے ضائع نہ کریں۔ میں نے کہا میں بڑی فرصت سے آیا ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے۔ پھر میں نے چائے اپنے لبوں پہ لگائی، پہلے گھونٹ پہ ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ چائے بالکل کڑوی تھی، اس کے مزاج کی طرح، شاید چینی کی جگہ نمک ڈالا تھا اس نے۔ پہلا گھونٹ جیسے میں نے اپنے اندر اتارا یہ میں ہی جانتا تھا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا، کہنے لگی سر کیسی بنی ہے چائے؟ اس نے مجھے ساتھ جلایا تھا، اس نے چینی نہیں ڈالی تھی، اس نے کچھ اور ملایا تھا۔ میں نے کہا پرفیکٹ، بالکل پرفیکٹ۔ میں نے بڑی مشکل سے چائے ختم کی۔ اس کے والد مطمئن تھے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرا اب آپ کی بیٹی کے ساتھ باس امپلائی والا رشتہ تو ختم ہوا، لیکن دوسرا رشتہ کافی گہرا ہے، اس رشتے کے ناطے سے پھر آؤں گا۔ یہ سن کر اس کے والد مجھے نافہمی سے دیکھنے لگے، کہنے لگے بیٹا میں سمجھا نہیں۔ میں نے انزل کی طرف دیکھا، میں نے کہا بتایا نہیں تم نے اپنے ابا کو؟ انزل یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔